خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ۔ مولانا ایک بھائی نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ ختم شریف یا رسم کل وغیرہ میں کھانے کی چیز کیا فی نفسے ہی جائز رہتی ہے؟ کیونکہ عام طور پر اس نے لکھا ہے کہ اہل حدیث لوگ ایسے کھانے کو پسند نہیں کرتے۔ جو کھانے لوگ پکاتے ہیں نا، یہ ہیں دو قسم کی، بات کو واضح طور پر آپ سمجھیں۔ ایک ہے عام میتوں کے ایصال ثواب کے لیے لوگ، بے شک وہ تیسرے دن کریں یا 10ویں دن کریں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کھانا پکا کر کھلا کر ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میت کو اس کا ثواب پہنچائے۔ یہ بات بذات خود بری نہیں ہے، اچھی بات ہے میت کے لیے دعا کرنا اور اس کے لیے صدقہ کرنا، اس میں خرابی نہیں۔ دن جو اپنی طرف سے مقرر کر لیے، جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ کوئی دینی حکم نہیں، جس دن چاہے کرے، مگر انتظام کے طور پر ہے کہ یاد آ جاتا ہے کہ جو مرا یا دوسرے کو، اس لیے پابندی سے روک کر رہے تھے، تو اس لیے یہ تو بات اتنی کو بری نہیں رہ گئی۔ بات کہ اس پر وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھنا نہیں آیا دین میں کسی کھانے پر۔ یہ خود مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الحجۃ القائہ، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو بیوقوف یہ کہتا ہے کہ اس وقت تک نہیں ثواب پہنچے گا جب تک کھانا آگے نہ ہو، قرآن نہ پڑھے، جاہل ہے، اس کو سمجھاؤ۔ دونوں باتیں الگ الگ کی جا سکتی ہیں، اس لیے مسئلہ نہیں ہے، کوئی لوگوں نے ضد سے یہ باتیں بنا رکھی۔ باقی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ٹھیک ہے بات کہ وہ کھانا حرام نہیں ہوتا، جس پر قرآن مجید پڑھا جائے نا، قرآن مجید پڑھنے سے وہ کھانا نہیں حرام ہو گیا۔ انہوں نے نیک نیتی سے پکایا کہ ہم اس کے ذریعے مردے کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، اگر اس میں کچھ بدعت شامل ہو گئی، انہیں ثواب ملے نہ ملے، مگر وہ کھانا نہیں حرام ہوتا، کوئی وجہ نہیں اس کے حرام ہونے کی۔ اور جو کہا کہ لوگ کچھ پرہیز کرتے ہیں، وہ دوسری وجہ سے کرتے ہیں، اگر کوئی حرام سمجھتا تو خیر وہ تو جاہل ہے۔ بہت سے لوگ اس لیے کہ اگر ہم یار ان کھانوں میں شریک ہوں اور اس رسم میں ان کا ساتھ دیں تو یہ تعاون ہو جائے گا، بدعت کو فروغ ہوگا، یہ رسم جو ہے پکی ہو جائے گی، اس لیے وہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ ہم کیوں ایسی چیزوں میں شامل ہوں جو دین میں ثابت نہیں، مگر وہ کھانا نہیں حرام ہوتا، اگر کوئی کھلائے اور کھا لے تو جائز۔ ایک کھانے وہ ہیں جن پر کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، قرآن مجید کو اپنے ذہن سے نکال دیں، قرآن پڑھنا نہیں حرام کرتا، یہ نیت حرام کرتی ہے کہ وہ کھانے اولیاء اللہ اور نیک لوگوں کی نظر و نیاز کے طور پر پکائے اور ان کے بارے میں یہ بیان کریں کہ یہ نیازیں دینے والے کے کام ہوتے ہیں، برکت ہوتی ہے، ولی اس کے کام میں برکت دیتے ہیں، اور اگر وہ نہ کرے تو نقصان ہو جائے گا۔ ایسے کھانے جو ہیں وہ مشرکانہ نیازیں ہیں، اس پر قرآن پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، وہ اس نیت سے جب پکائے جاتے ہیں تو حرام ہو جاتے ہیں، انہیں نہیں کھا سکتا آدمی، اگر کھاتا ہے تو وہ مشرکوں کا ساتھ دیتا۔ تو ان کو الگ کرنا چاہیے کہ عام میتوں کے لیے جو ہم کھانا پکاتے ہیں اس میں مردے کی مدد کرنا چاہتے ہیں، بات دھیان سے سن لیں، خاص طریقہ ٹھیک ہے، یعنی مردے کو بے بس اور بیچارے کو سمجھ کر کے وہ مدد کا محتاج ہے، ہم اس کی بخش کے لیے ترلے کرتے ہیں، ادھر ہم ولیوں سے مدد لینا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے کام میں برکت دیں۔ یہ دو بالکل الگ چیزیں، اگر مردے کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ ذرا ٹھیک کر لیں، کسی عالم سے پوچھ کے، مگر وہ بات ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نیازیں دے کر جیسے اللہ کی قربانی اور نیاز ہوتی ہے ہم ولیوں کو خوش رکھیں، وہ ہمارے کام میں برکت دیں، تو پھر تو صاف ظاہر ہے کہ یہ مشرکانہ عقیدہ، وہ کھانے ناپاک ہی ہوں گے۔ یہ ان دونوں کو الگ کریں۔ ایصال ثواب کے لیے جو پکائے جاتے ہیں عام مردوں کے لیے، وہاں لوگ ان مردوں سے لینا نہیں کو چاہتے، ان کو دینا چاہتے ہیں کہ ان کی کسی طرح بخش ہو جائے۔ ولیوں کے نام پر جو پکائے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ ولیوں کے بارے میں تو لوگ سمجھیں ہمیں بخشوائیں گے، ان کے لیے تو ایصال ثواب دھوکے کے لیے بولتے ہیں۔ بات ہم کر رہے تھے کہ کچھ لوگ کسی نسبت کے ساتھ کچھ پکاتے ہیں، مثلا 11 تاریخ کو، چاند کی 11 کو، یا کسی اور دن پکاتے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس بزرگ کو راضی کرنا ہے، وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیک بزرگ ہے، میں اللہ کے راستے میں کوئی چیز قربان کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس بزرگ کے طفیل میری کوئی سختی، میری کوئی تکلیف اور دکھ اور پریشانی کو دور کر دیں۔ یعنی جتنے لوگ بھی نظر و نیاز دلانے والے ہیں نا، کوئی بندہ ہمیں آج تک نہیں ملا جو براہ راست یہ کہنے والا ہو کہ چونکہ میں یہ کام کرتا ہوں میرا یہ ہو گیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نیاز جو دے رہا ہوں بندے کا نام لے کے ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کر رہا ہوں۔ طاہر صاحب، اگر بات یہی ہوتی نا کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے اور ثواب اس کا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا کسی بزرگ کو بخشتے ان سے محبت اور عقید کی وجہ سے، تو یہ پھر خراب بات نہیں تھی۔ یہ تو مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے افسار میں لکھا کہ اگر یہی بات ہے کہ 11ویں کے بارے میں ہمارا یار کوئی جھگڑا نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ یہ کہنے کی باتیں، اندر کی باتیں نہیں، صاف کہتے ہیں
کہ جو 11ویں نہیں دے گا اس کا سارا کاروبار تباہ ہوگا. مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں نے نہیں دی، بلکہ صرف بھول گیا، بیڑی ڈوب گئی، کئی سال وہ ڈوبی. کال لے لیں. اب دیکھیں نا، جن لوگوں نے اس میں آزمی یہ بنا لیا، یہ بدنی کی بات نہیں کہ ہم گمان کریں، نہیں، اعلانیہ انہوں نے یہ چیزیں پھیلا دی کہ لوگوں کو بتایا کہ سب سے بڑا ذکر جو ہے نا، اللہ کو بھی چھوڑو، درود کو یہ پڑھا کرو، امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر. اس کو اس نے عزم کر دیا، سب سے بڑا ذکر ہے شیخ عبد القادر، دنیا میں اور آخرت میں ہمیں خوشیاں دے، سارا دے. کسی نے یہ کہا عہد سے احمد اور احمد سے تجھ کو حاصل ہے سب کون مکون یا غوث. اللہ نے اختیارات اپنے رسول اللہ کو دے دیے، رسول اللہ سے آپ کو مل گئے. اب کون مکون، کر نہ کر، سارا جہان آپ کے اختیار میں. یہ کتابیں لکھی علانیہ کہ سب غوث اعظم اب کرتے ہیں، رزق دیتے ہیں، زندہ یہ کتابیں لکھنے والے جو اتنا مطلب مبارک سلسلہ ہے درمیان میں صحابہ کرام کا، اس کو بالکل ہی چھوڑ جاتے ہیں. بالکل چھوڑ دیتے. وہ کہتے ہیں بس وہ مسئلہ مسائل والے تھے، ولایت اور قطبیت جو ہے نہیں حاصل. بہت گمراہ ہو چکے ہیں، ہم کیا کریں. ہم تو خود چاہتے تھے کہ اس حد تک نہ جائیں، مگر جا چلے گا کہ سارا زمین و آسمان کا نظام ہی ان کے قبضہ میں، سورج بھی ان کے حکم سے طلوع ہوتا ہے. بہت غرق ہو. بڑے بڑے عالموں نے یہ کتابیں لکھی. جزاکم اللہ خیر. اب ہمیں تو کہتے ہیں پولی 11ویں جنہ دے لے کھوٹے، جنہ کی قسمت ماڑی ہے وہ 11ویں پر جاندے، اس تو برباد ہو. تو یہ بات اب نا محض خیال کی نہیں رہی، سامنے آ گئی کہ مشرکانہ ارادے ہیں. جی عقیقہ کے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى